نعت خانیاں کر لی ہم نے بڑی زبردست قسم کی. بعض لوگ اسی وجہ سے مجھے کہتے ہیں جی مفتی صاحب نعت خانی کے خلاف بولتے رہتے. وہ بھائی نعت خانی کے خلاف نہیں بولتے, ذرا ہے کوئی عقل کے نہیں ہے. ہم نے بولا نعت خانی کے خلاف, ہم نے بزنس کے خلاف بولا ہے. جنہوں نے نبیوں کے نام تو بیچ کر اپنے بینک بیلنس بنائے ہیں, ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان بزنس مینوں کو پہچانے, انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو تباہ کیا ہے اور ان کو یقین دلا دیا کہ نعت خانی میں بیٹھو جنت میں چلے جاؤ گے, اور وہ پیر پھنسیں گے جو علماء کو پیچھے کر کے نعت خانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شعار کیا ہے, 11ویں 12ویں تیجا 40واں صلاۃ و سلام ختم قادریہ, شب معراج میں جاگ لیے, شب برات میں جاگ لیے. کچھ باتیں کہتا ہوں تو بعض بھائی برے مان جاتے ہیں. ہاں اگر میں خلاف شرع کہوں, اپنی ذات کی خاطر کہوں, غلط بات کہوں, بالکل آپ آخر میں مجھے پکڑ لیجئے گا کہ جی آپ نے غلط بات بولی ہے. لیکن اگر میں قرآن و حدیث کے مطابق ایک سچی بات کہوں, وہ چاہے پھر میرے خلاف ہو یا آپ کے, ہمیں اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے. اور خلاف کچھ کرنا میرا مقصود نہیں ہے. ہمارا مقصود ہے کہ جب آپ ایک پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں, آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر بیٹھتے ہیں, تو خدا را اس کو ایک رسم کی بھیٹ نہ چڑھائیں کہ ہم آئے, بیٹھے, نعرے لگے, اور ہاتھ جھاڑے اور نکل لیے باہر. اس کے بعد اگلے سال پھر انشاءاللہ دوبارہ جمع ہوں. میں نے جتنے عرصے, مجھے 34-35 سال ہو گئے اگر میری تبلیغی عمر دیکھی جائے تو, اکثریت میں نے یہ دیکھی ہے اہل سنت کی کہ ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو. ہم لوگ سیکھنے کے لیے نہیں بیٹھتے. سیکھنے اور سمجھنے کا پروسیس چند سٹیپس میں کمپلیٹ ہوتا ہے. نمبر 1, آپ بات کو غور سے سنیں. نمبر 2, اس کو سمجھیں. نمبر 3, اسے ذہن میں محفوظ کریں. نمبر 4, اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں جو قابل عمل باتیں. اور نمبر 5, اس کو آگے ڈیلیور کریں. یہی ہمارے اکابرین نے کیا. نورانی صاحب کی مثال لے لیں, یہ 5 چیزیں آپ کو ان میں نظر آئیں گی. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اجتماع اٹینڈ کر کے باہر نہیں نکلنے پاتے, اور درمیان میں خاص طور پہ جب لنگر مبارکہ آ کے ہمارے ذہن میں موجود چیزوں کو بھی باہر نکال دیتا ہے, اور کوئی ہم سے کہے حضرت کیا سیکھا ذرا بتائیے گا, بڑا زبردست بیان تھا, ایمان تازہ ہو گیا, اچھا سنائیے گا, وہ یاد نہیں. پھر تازگی ایمان کا اگر مفہوم پوچھ لیا جائے کہ چلیں ایمان کس کو کہتے ہیں اور تازگی ایمان کا کیا مفہوم آپ کے نزدیک ہے, وہ بتا دیں, وہ بھی نہیں پتا ہوتا. اس کا مطلب ہے صرف قلبی عارضی کیفیات کی تبدیلی کو ہم نے تازگی ایمان کا نام دیا, اور اسی کو خدمت دین کی حتمی دلیل قرار دینے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ذمہ داریوں سے بری اس ذمہ ہو گئے. اب اس کے بعد ہم نے حق ادا کر دیا, تو پھر اہل سنت کا بیڑا غرق تو ہونا ہی ہونا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اس لیے میں اپنے خصوصاً ینگسٹر, بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے نورانی صاحب کی اپنی آنکھوں سے زیارت بھی نہیں کی ہوگی, صرف واقعات آپ نے سنے ہیں تو آپ کے دل ان کی محبت سے بھر جاتے ہیں. سامنے آپ نے دیکھا ہوتا تو الحمدللہ رب العالمین کچھ اور ہی اثر اور تاثیر ہوتی. تو ہم چند باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کریں گے, انہیں بہت غور سے آپ سماعت فرمائیں. میں نے ایک حدیث بخاری کی آپ کو سنائی, 100 نمبر حدیث پاک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه عن العباد. قرب قیامت کے وقت ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو کھینچ لے اس طریقے سے کہ لوگوں کے سینوں سے باہر نکال لے. ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء, لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح علم کو اٹھائے گا کہ علماء کو وفات دے گا. حتی اذا لم یبقی عالما, یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو نہیں چھوڑے گا, اتخذ الناس رؤوسا جہالا, تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے, ان سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. فسئلوا, پھر ان سے سوال کیا جائے گا, جاہلوں سے سوال کیا جائے گا. فافتوا بغیر علم, تو وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے. فضلوا واضلوا, تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں. اور میں نے ایک آیت آپ کی خدمت میں ذکر کی, ان دونوں کو ملا کر پھر میں ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, ان نبیوں کے بعد یعنی ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام,
याकूब अलैहिस्सलाम के बाद कुछ लोग उनके नाइब हुए उनके बाद, लेकिन क्या किया? अदाउस सलाता, इन्होंने नमाजों को ज़ाया किया। वत्तबउश शहवात, और अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी में लग गए। फसौफ यलकौना गैया, तो यह अनकरीब जहन्नम की वादी, जो गय है, वादी का नाम है गय है, उससे ये मिले। अब इन दोनों चीज़ों को आप मिला लीजिए। देखिए, जब हम अपने अकाबरीन का जिक्र करते हैं तो बच्चों एक बात जहन में रखिए, आपको सोचना चाहिए कि आखिर उनको ये बुजुर्गी कैसे हासिल हो गई। बुजुर्गी रिश्वत दे के हासिल नहीं होती है। बुजुर्गी लोगों के अंदर पैसे बांटकर उनके कुलूब को वक्ती तौर पे मुसख्खर करने से हासिल नहीं होती है। बुजुर्गी अल्लाह का अता करदा एक इनाम है, जिसको अल्लाह ताला उसी में वदियत फरमाता है जिसको वो अपने दीन के काम के लिए मुंतखब फरमा लेता है। और उनमें चंद चीजें आप यकसा देखेंगे। नंबर 1, वो साहिब इल्म होंगे। नंबर 2, साहिब तकवा होंगे, यानी अपने इल्म के मुताबिक अमल करते होंगे। नंबर 3, वो इस्तिकामत से दीन का काम करते होंगे। नंबर 4, अपनी नफसानी ख्वाहिशात से दूर रहते होंगे। नंबर 5, वो दीन के मफादात के लिए अपने मफादात ज़ातिया को हमेशा कुर्बान करते रहेंगे। नंबर 6, उनका माजी, उनका किरदार हमेशा बिल्कुल पाको साफ होगा, किसी स्कैंडल से दागदार नहीं होगा। ये हमारे अकाबरीन नूरानी साहब की शख्सियत को सामने लाएं। हम चैलेंज करते हैं, जिंदगी में कोई एक उनकी ऐसी कोई चीज दिखा दें कि जिसको कोई स्कैंडल बना सके। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, क्या उनको ऑफर्स नहीं हुई? बड़ी बड़ी ऑफर्स हुई, लेकिन वो जम कर दीन का काम करते रहे, इस्तिकामत के साथ काम किया। तो आज आप सब उनकी याद में जमा है। आज उनकी बरकत से हजारों लोग दीन की तरफ माइल हैं। वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के तहत कितने उलमा बन गए, कितनी आलिमात बनी, कितनी मसाजिद बनी, कितना काम हो रहा है बाहर। कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब यूके के अंदर होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुरब्बी भी हैं, मुझे बड़ी अकीदत और मोहब्बत और प्यार है। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अब अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया कि अंबिया अलैहिस्सलाम जब काम करके चले गए ना, उनके बाद जो लोग आए वो नाखल्फ पैदा हुए, वो अहमक किस्म के पैदा हुए। उन्होंने अपने बड़ों के नाम से इज्जतें हासिल करना तो सीखा, उनके नक्शे कदम पर चलना नहीं सीखा। उन्होंने उनके नामों को कैश तो किया, लेकिन उनकी मिसल दीन इस्लाम के लिए कुर्बानी देने का जज्बा उनके अंदर से खत्म हो गया। अगरचे बनी इसराइल के बारे में यह आयात है, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि उन्होंने नमाजों को जाया किया और अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी में लग गए। हमने बड़ी बड़ी तंजीमें, बड़े बड़े आस्थाने, बड़े बड़े इदारे तबाह होते देखे। उसकी बड़ी वजह क्या है कि जब बड़े चले गए तो बाद वाले नाखल्फ आए बाज़-औक़ात, और उन्होंने वैसा काम नहीं किया जैसे हमारे अकाबरीन ने किया। उन्होंने वही, जैसे मैं बुरा नहीं मानिएगा, मैं कहता हूं कि साहबजादा साहब, जैसे बहुत सारे होते हैं पीरों के साहबजादे साहब, उन्हें बुजुर्गी मिल जाती है गद्दी पर बैठे बैठे, कोई काम नहीं करते हो। बने बनाए मुरीद गुलामों की पूरी मिल गई फौज, जिनको इशारा करे तो जान कुर्बान करने के लिए तैयार। साहबजादा साहब हुकूमत करने के लिए पैदा हुए, अपने अकाबरीन के तरीके पे क्यों नहीं चलते? एक साहबजादा साहब से मैंने पूछा कि आपकी तालीम कितनी है? कहने लगे ए लेवल्स किया है मैंने कहा मेरी मुराद दीनी तालीम से। कह रहे वो तो सिफर है। यानी बड़ों ने लोगों को तबलीग दीन करके दीन की तरफ माइल किया, साहबजादा साहब ए लेवल करके लोगों को जन्नत तक पहुंचाएंगे। और ये हरकतें ऐसी होती हैं साहबजादा साहिबान की बाद औकात कि वो लोगों के लिए बिल्कुल रुश्द हिदायत का जरिया नहीं होता। आपको मुझे गौर व तफक्कुर करना चाहिए कि हम अपने अकाबरीन, जिन अकाबरीन का नाम लेकर बाद औकात अपनी इज्जत बनाते हैं, और अल्लाह ताला की एक करम नवाजी है कि उनकी इज्जतों के सदक़े में अल्लाह ताला बाद वालों को भी इज्जत अता फरमाता है। लेकिन हम खलफ हैं या खल्फ हैं, इसको देखना होगा। खलफ कहते हैं नेक को, जो बाद में नेक होता है, और अगर इसको जज्म के साथ पढ़ दें खल्फ, तो नाहंजार किस्म का निकम्मा निखट्टू वो बनता। तो क्या हम जिस शख्सियत के नाम पर जमा हुए हैं, क्या उसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि नहीं? इस पर गौर करें। क्या सिर्फ तबलीग दीन मुआशरे को साफ करने, लोगों को जन्नत तक पहुंचाने, जहन्नम के रास्ते से बचाने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी? अभी भी मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप में से बहुत सारे ये समझते हैं कि दीन का काम सिर्फ उलमा करेंगे, दाढ़ी वाले करेंगे, इमामे वाले करेंगे। नहीं,
آپ میں سے ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ مفتی تم بچاؤ، پیر صاحب تم بچاؤ، عالم صاحب تم بچاؤ۔ گھر کے سرپرست سے خطاب ہے، جتنے آپ فادر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کبھی آپ نے غور کیا ایک دفعہ بھی سنجیدگی کے ساتھ کہ مجھے اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا کرنا ہوگا، اور میں وہ کر بھی رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، اور جیسے مطالبہ شرع ہے ویسا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں پھر جو ہماری اولادیں پیدا ہوتی ہیں، ہم صحیح تعلیم و تربیت نہیں دیتے، نہ وہ اکابرین کا فیض حاصل کر پاتی ہیں اور نہ وہ ہمارے سے کوئی فیض پاتی ہیں، اور ہم میں سے پھر چرسی، موالی، زانی، ٹک ٹاک پہ ٹھمکے دیکھنے والے، فیس بک پہ لڑکیوں سے دوستی کر کے سیکس چیٹ کرنے والے، پورن ویب سائٹس کے وزٹ کرنے والے، اپنی جوانیوں کو تباہ کرنے والے، اپنے گھر میں ایک غیر منصفانہ ماحول بنانے والے، اپنی بیویوں کے منہ پہ تھوڑی تھوڑی سی غلطی پر تھپڑ مارنے والے، لوگوں کے مال لوٹنے والے، اپنی بہنوں کی وراثتیں دبا لینے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ تو جب ایسے لوگ پیدا ہوں گے، خاک اپنے اکابرین کا نام لے کر چلیں گے؟ جب وہ اپنے ذاتی مفادات سے باہر نہیں نکلیں گے، جب وہ اپنی فیملی کے اوپر رحم نہیں کریں گے کہ انہیں جنت تک پہنچانے کی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، تو معاشرے میں انقلاب کے خاک پیدا کریں گے۔ ہمارے علماء نے فرمایا اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ کم از کم ان کو فرض علوم سکھائے جائیں۔ اپنے آپ سے پوچھئے گا فرض علم کہتے کس کو ہیں؟ یہ کون کون سے علوم پر مشتمل اور کتنی مقدار کو فرض علوم کہتے ہیں؟ ایک سرپرست کو اگر یہی تفصیل معلوم نہیں تو اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو کیا سکھا رہا ہے؟ اور پھر انہیں نیکی کا حکم کریں، انہیں برائی سے روکیں، اور سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ رول ماڈل بن کر دکھائے۔ جب اس کی اولاد، اس کی بیوی اس کو دیکھے تو کوئی پاکیزہ سوچ، کوئی پاکیزہ فکر، کوئی طبیعت میں پازیٹو انقلاب پیدا ہوا محسوس ہو، دین اسلام پر استقامت کا جذبہ پیدا ہو۔ اگر بتقاضائے بشریت کوئی گناہ ہو گیا تو گناہ سے توبہ کی طرف دل مائل ہو۔ لیکن آج سرپرست اکابرین کے نہ طریق پر چلتا ہے، نہ اپنا نبی کا کہنا ماننے کے لیے تیار ہے، نہ اللہ کا کہنا ماننے کے لیے تیار ہے، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ اسلام، نہ علماء کرام کی پیروی کرنے کے لیے تیار۔ خود گھر کا سرپرست اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو سکھاتا ہے کہ جب میں بہادری کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہوں تو تم بھی ایسا کرو۔ جب باپ ہی ماں بہن کی گالیاں بکے گا، پڑوسی ملک کی ننگی فلمیں دیکھ رہا ہوگا اپنی بیٹی بہووں کے ساتھ بیٹھ کر، آئٹم سانگ دیکھ رہا ہوگا، جب باپ ہی دکان پہ حرام کما رہا ہوگا، جب باپ ہی نبی کریم کی سنت کو چھیل چھیل کر گندی نالیوں کے اندر بہا رہا ہوگا، جب باپ فجر کے اندر خراٹے لے رہا ہوگا، تو کیا خاک اپنی اولاد کو کہے گا کہ بیٹا تم نیک بنو اور اکابرین کے طریقے پہ چلو؟ ہم نے اپنی اولاد کو تباہ کیا ہے، ہم نے انہیں جہنم کا راستہ دکھایا ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں مفتی صاحب آپ خالی اپنے جوش میں باتیں کر رہے ہیں، میں نے آیت سنائی ہے، میں جوش میں نہیں، اپنے نبی کے پیغام کے ساتھ انتہائی ہوش میں آپ کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ میں سے ہر ایک بے ہوش ہے، اچھے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ، یہ نہیں، لیکن جو نہیں ہے اس کو غور کرنا چاہیے۔ آپ کے نبی نے فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے برود قیامت اس کے ماتحت کے بارے میں کوسچن ہوگا۔ پھر فرمایا مرد اپنے گھر پر حاکم ہے، اس سے اس کی بیوی بچوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ کبھی سوچا ہے گھر کے سرپرستوں جو یہاں بیٹھ کر آرام سے استری والے کپڑے پہن لیتے ہو، پکا پکایا کھانا مل گیا، بیوی نے ڈسٹنگ بھی کر دی، بچے بھی پیدا کر دیے، نسلیں بھی بڑھ گئی، لیکن اپنی ذمہ داری سے آری اور غافل مسلمان، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میدان معاشر میں جب اللہ تعالیٰ بیوی بچوں کو کھڑا کرے گا اور آپ کو سامنے کھڑا کرے گا اور پھر یہ بیوی بچوں کے بارے میں کوسچن ہوگا کہ بتاؤ تم نے ان کو حلال کھلایا تھا کہ حرام؟ انہیں علم دین سکھایا تھا، نیکی کا حکم کیا تھا، برائی سے روکا تھا؟ جواب آپ خود تلاش کر لیں۔ نبی کریم نے اخروی پیپر دنیا میں آؤٹ کر دیا، تیاری کا بڑا موقع ہے، کر لیں ورنہ برود قیامت پھنسیں گے۔ تو یہ جو ناخلفی پیدا ہوئی ہے اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہوتی ہے
کہ ہم اپنے اکابرین کے طریق کو بھول کر، قرآن و حدیث کو بھول کر وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جس کی مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمائی، کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگ گئے۔ میرے نوجوانوں، خاص طور پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج آپ نے دن کے 12 گھنٹے کس کام میں خرچ کیے؟ ذرا غور کریں۔ اللہ کے لیے کتنا وقت نکالا؟ رسول کے لیے کتنا نکالا؟ قرآن کے لیے کتنا نکالا؟ اسلام کے لیے کتنا نکالا؟ آپ دیکھیں گے کہ شاید سنجیدگی کے ساتھ ان کے لیے 5 منٹ بھی نہیں نکلیں گے۔ ہماری تمام تر توجہ دنیا کے لیے ہے، مال کے لیے ہے، دوستوں کے لیے ہے، ٹک ٹاک کے لیے، فیس بک کے لیے، یوٹیوب کے لیے ہے، کرکٹ کے میچوں کے لیے ہے، فٹ پاتھ پر بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ گندی گفتگو کرنے کے لیے ہے، موالی بننے کے لیے ہے، چرسے پینے کے لیے ہے، کسی کی ماں بہن کے بارے میں باتیں کرنے کے لیے ہے۔ لیکن ہے ہمارے پاس ٹائم کہ ہم غور کریں کہ ہمارے اکابرین نے قرآن و حدیث کو اپنا کر جو زمانے میں انقلاب پیدا کیا، وہ انقلاب منقلب ہو گیا ہے۔ انہوں نے پوزیٹو انقلاب پیدا کیا تھا، ہم نیگیٹو انقلاب پیدا کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے ایمانیات کے لیے انتہائی خطرہ ہے۔ اس لیے ذرا غور و تفکر کریں کہ بڑوں کا نام لینا بہت اچھی بات ہے، ان کے نام پر جمع ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل کمال یہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اپنے اکابرین کے طریق پر چلیں، اپنے اکابرین کے طریقے کے مطابق طرز عمل اختیار کریں۔ اب حدیث کی طرف آ جائیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم نے ایک بڑا پیارا اشارہ فرمایا کہ آخری زمانے میں علم اٹھنے لگے گا۔ یہ دوسری حدیث میں بھی سرکار نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم نے معمولات اہل سنت تو اختیار کیے، جس کا میں منکر نہیں، الحمدللہ سنی ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہمارے شعار ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے اکابرین کی یہی تعلیم تھی کہ صرف شعار اہل سنت اختیار کر لو اور زمانہ رسول کے حقیقی شعار اسلام کو بھول جاؤ؟ کبھی غور کیا شعار کس کو کہتے ہیں؟ علامت کو کہتے ہیں۔ شعار علامت کو کہتے ہیں۔ ایک سامنے سے داڑھی والا آ رہا ہو، سر پہ ٹوپی ہو یا امامہ ہو، تو یہ مسلمان ہے کافر؟ ظاہر تو مسلمان والا ہی ہے نا، آپ کہیں گے مسلمان، یہ شعار اسلام میں سے ہے، امامہ شعار اسلام میں سے ہے۔ کسی کا نام آپ نے پوچھا کیا نام ہے، اس نے کہا محمد علی، آپ کہیں گے مسلمان ہے۔ نام بھی شعار میں سے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں، ذرا یہ دیکھیے کہ زمانہ رسول میں مسلمانوں کے شعار کیا تھے اور آج ہم اہل سنت کے شعار کیا ہیں؟ کیا ان میں مماثلت ہے، مطابقت ہے؟ اس پر غور کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دور سے صحابہ آتے، داڑھی والے، امامہ پہنا ہوا ہے، لباس سنت کے مطابق ہے، جہاد کرتے تھے، نمازیں 5 وقت پڑھتے تھے، جماعت سے نماز ادا کرتے تھے، علم دین سیکھتے تھے، اور سب سے بڑی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان اقدس سے کہنے کا موقع بھی نہیں دیتے تھے، سرکار کی ابرو کو دیکھ کر اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے تھے، اطاعت رسول، اتباع رسول کیا کرتے تھے۔ وہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن پر عمل کرتے تھے، وہ حدیث پڑھتے تھے، حدیث پر عمل کرتے تھے، وہ چلتی پھرتی قرآن کی ایک تصویر نبی کریم کو دیکھ کر آپ کی سیرت کو اپناتے تھے۔ یہ تھا ہمارا اس زمانے میں شعار۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شعار کیا ہے؟ 11ویں، 12ویں، تیجا، 40واں، صلاۃ و سلام، ختم قادریہ، شب معراج میں جاگ لیے، شب برات میں جاگ لیے، نعت خوانیاں کر لی ہم نے بڑی زبردست قسم کی۔ بعض لوگ اسی وجہ سے مجھے کہتے ہیں جی مصعب نعت خوانی کے خلاف بولتے رہتے۔ وہ بھائی نعت خوانی کے خلاف نہیں بولتے، ذرا ہے کوئی عقل کے نہیں ہے؟ ہم نے بولا نعت خوانی کے خلاف، ہم نے بزنس کے خلاف بولا ہے، جنہوں نے نبیوں کے نام تو بیچ کر اپنے بینک بیلنس بنائے ہیں، ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان بزنس مینوں کو پہچانے، انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو تباہ کیا ہے اور ان کو یقین دلا دیا کہ نعت خوانی میں بیٹھو جنت میں چلے جاؤ گے، اور وہ پیڑ پھنسیں گے جو علماء کو پیچھے کر کے نعت خوانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔